اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطارق کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت سے دیکھیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہباں مقرر نہیں ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ہے ذرا سے اچھلتے پانی سے، وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے۔ He was created from a fluid ejected. He was created of a gushing fluid. He was created from spurting fluid. اب آج یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج جو نکلتا ہے، من سے، بین درمیان، الصلب پیٹھ، و اور ترائب سینے کی ہڈیوں کے، ترائب پسلیوں، یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب جو پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یخرج کمنگ فورتھ، من فرام، بین بٹوین، الصلب بیک بون، و اینڈ ترائب ربس، یخرج من بین الصلب والترائب emerging from between the backbone and the ribs، یخرج من بین الصلب والترائب emanating from between the loins and the ribs، یخرج من بین الصلب والترائب issuing from between the backbone and the breastbone، یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے عمل کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ نطفہ انسان کے جسم کے ایک نہایت حساس اور محفوظ نظام سے نکلتا ہے، جسے قرآن الصلب ریڑھ یا پشت اور الترائب سینے کی ہڈیاں یا سامنے کا حصہ کے درمیان بیان کرتا ہے۔ اس آیت کا مقصد صرف جسمانی تفصیل دینا نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کی حکمت، قدرت اور اپنی کمزوری کا احساس دلانا ہے۔ جو انسان اپنی تخلیق کے اس حیرت انگیز نظام پر غور کرے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خود مختار نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک عظیم تخلیق ہے۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، انسان کی تخلیق انتہائی حکمت والی ہے۔ جسم کا ہر نظام اللہ کی قدرت اور علم کی نشانی ہے۔ دوسرا، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آیت انسان کو اپنے جسم، اپنی اصل اور اللہ کی نشانیوں پر
سوچنے کی طرف بلاتی ہیں۔ تیسرا، خالق کی قدرت کامل ہے۔ جو رب اتنا پیچیدہ اور حیرت انگیز نظام بنا سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے وجود پر غور کرو۔ اپنے جسم کی تخلیق پر سوچنا انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ دوسرا، عاجزی پیدا کرو۔ انسان کی ابتدا اور ساخت اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ کمزور اور محتاج ہے۔ تیسرا، علم انسان کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ سچی سائنس اور صحیح غور و فکر انسان کو خالق کی عظمت دکھاتے ہیں۔ چوتھا، جسم اللہ کی امانت ہے۔ جس جسم کو اللہ نے حکمت سے بنایا، اس کی حفاظت اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی پیدائش ایک عظیم الہی نظام کے تحت ہوئی ہے، اس لیے اسے غرور نہیں بلکہ اپنے خالق کی معرفت اور شکر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، جو پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، emerging from between the backbone and the ribs, emanating from between the loins and the ribs, issuing from between the backbone and the breastbone۔ دعا کے ساتھی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر جیسی بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔